ان کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا، ابھی ولایت کے منصب پہ نہیں ہے، ایک لڑکی سے عشق ہو گیا۔ دیکھتے کیا ہے کہ بس کھڑکی میں وہ آ کے کھڑی، پھر کھڑکی پہ سامنے کے گھر میں یہ کھڑے ہیں، وہ ان کو دیکھتی ہے، وہ ان کو دیکھتے ہیں۔ کھڑے ہیں مغرب میں، کھڑے ہیں مغرب میں، وہ لڑکی کھڑکی میں مغرب میں ہے، یہ حضرت ابراہیم بن ادھم مغرب میں، یہ سامنے کے دروازے میں کھڑے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو تک رہے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کو پانے کے حالات نہیں ہیں۔ فجر کی نماز کی اذان ہوئی، بس دونوں ایک دوسرے کو تکتے رہے، تو حضرت ابراہیم بن ادھم دوسروں سے پوچھنے لگے کیا یہ عشاء کی اذان ہو رہی ہے؟ مغرب کی نماز میں ٹھہرے تھے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے، اب فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ اب ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ یہ پوچھ رہے ہیں کیا یہ فجر عشاء کی اذان ہو رہی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عشاء کی اذان نہیں ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ پوری رات کھڑے کھڑے یہ بھی گزار دیے اور کھڑے کھڑے وہ بھی گزار دی، اب کیا ہوگا؟ حالات ایسے تھے، ایک دوسرے کے پاس پیامات بھیجائے گئے، لیکن ادھر سے قبول ہوا تو ادھر سے نہیں، ادھر سے قبول ہوا تو ادھر نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ یہ شہر سے لے کر دوسرا شہر میں بازو میں ایک یہودی رہتا ہے۔ یہ واقعے کو ذرا اچھا سمجھنے کی کوشش کریے کہ آدمی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ بادشاہ تھا، گناہوں میں تھا، لیکن پھر ذری سی ایک ادا نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، وقت کے ولی ہو گئے۔ معلوم ہوا، پتہ چلا کہ یہ شہر سے بازو میں ایک یہودی رہتا ہے اور وہ بہت بڑا عامل ہے، اس کے پاس جو بھی مطلب پیش کی جاتی ہے کیس، وہ فوری انہیں حل کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ وہ عورت کے عشق میں جا کر وہ یہودی سے کہتے ہیں کہ میں ایک لڑکی سے عشق کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، مجھے وہ لڑکی کو پانا ہے، پیام بھیج رہا ہوں، قبول نہیں ہو رہا، توجہ چاہتا ہوں۔ وہ یہودی کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ فلاں فلاں یہ نام ہے، ٹھیک ہے، آج کے بعد سے 40 دن تک ایک بھی نیک کام نہیں کرنا، نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ سب تو چھوڑ دیجئے، کوئی بھی نیک کام نہیں کرنا 40 دن تک۔ 40 دن کے بعد جب تم میرے پاس آئیں گے تو میں تم کو ایک تلسم دوں گا، اس کے بعد یہ سمجھ لو کہ تمہارے پاس وہ لڑکی خود بخود چلتے آ جائے گی۔ یہودی ہے، اس کا عمل غلط، اس کا کام غلط، اور وہ کرا بھی رہا ہے غلط کہ 40 دن تک کوئی نیک کام نہیں کرنا، تو وہ میں ایک چیز دوں گا، وہ لڑکی خود بخود تم کو حاصل ہو جائے گی۔ بہرحال حضرت ابراہیم بن ادھم وہ لڑکی کی محبت میں نکل کے اسی حالت میں آ گئے۔ 40 دن کے بعد جب وہاں پر دوبارہ وہ یہودی عامل کے پاس پہنچے تو یہودی عامل کا جو تلسم تیار کیا تھا اس کے اندر کوئی اثر نہیں۔ یہودی عامل نے جو تلسم تیار کیا اس کے اندر کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ اب حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے وہ یہودی عامل کہتا ہے کہ 40 دن تک جتنے عملیات کرنا تھا، گندے خراب جو کچھ بھی کرنا تھا میں نے کیا، کیا بات ہے کہ یہ تلسم کے اندر کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا؟ ضرور تم نے کوئی نہ کوئی نماز پڑھی ہے، ضرور تم نے کوئی نہ کوئی عبادت کی ہے۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ میں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، کوئی بھی نیک کام نہیں کیا۔ یہودی عامل کہتا ہے کہ ابراہیم تم غلط بول رہے ہو، میں چیلنج کے ساتھ علاج کرتا ہوں، میرا چیلنج ہے کہ میں نے آج تک جب سے عمل سیکھا ہے کبھی غلطی نہیں ہوئی۔ آج جب تم کو یہ تلسم تیار کر کے دے رہا ہوں تو اس کے اندر اثر نہیں ہو رہا، تم سوچو کہ کہیں نہ کہیں تم نے کوئی نیک کام کیا ضرور ہے۔ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی شان دیکھو، اب اللہ کی شان دیکھو۔ یہودی کہتا ہے کہ ابراہیم ضرور تم نے کوئی نہ کوئی نیک عمل کیا ہے، سوچو 40 دن تک۔ انہوں نے کہا میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا تلسم غلط نہیں ہو سکتا، میرا عمل غلط نہیں ہو سکتا، بتاؤ، سوچو، تم نے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ ابراہیم بن ادھم سوچتے ہیں، سوچنے کے بعد ان کو ایک بات یاد آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ
اپنے گھر سے نکل کر میں بازار جا رہا تھا. توجہ چاہتا ہوں, ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے نکل کر بازار جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ ایک کانٹی رکھی ہوئی ہے. راستے میں دیکھا کہ ایک کانٹی رکھی ہوئی ہے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کانٹی اگر راستے میں رکھی ہوئی رہے تو شاید کسی بوڑھے کو تکلیف پہنچ جائے, چپ جائے. اسی لیے میں نے لوگوں کو راستے میں تکلیف کا باعث نہ بنے, اس خیال سے میں نے یہ کانٹی کو نکال کر بازو رکھ دیا ہے. یہودی کہتا ہے ہائے ہائے ہائے, تمہارے پروردگار کی شان کیا شان ہے, کیا شان ہے, سبحان اللہ. تو وہ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ تمہارا راستے سے وہ کانٹی کا نکال دینے کی وجہ سے, اگرچہ کہ تم 40 دن تک, توجہ چاہتا ہوں, آج کی رات اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لو, اللہ کی رحمتیں عام ہیں, اللہ کی رحمتیں آج ہمارے اوپر برسنے والی, اللہ ہماری طرف متوجہ ہے, بس ایک لمحہ صحیح اس کی طرف توجہ کر لو, بس اس کو اپنا لو. وہ یہودی کہتا ہے کہ ابراہیم سنو, 40 دن تک تم نے اللہ کے دربار میں نہ نماز پڑھی, تم نے نہ قرآن پڑھا, نہ خیرات کی, نہ زکات دی, نہ کوئی اللہ کے دربار میں عبادت نہیں کی, لیکن صرف ایک نیکی تم اچھے خیال سے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اس خیال سے تم نے راستے سے کانٹی کو ہٹا دیا. تو سوچو کہ تمہارے پروردگار کی ایسی شان ہے کہ 40 دن تک جو بندہ اپنے پروردگار سے منہ موڑ لے, لیکن اس کے باوجود بے خیالی میں صحیح اگر راستے سے کانٹی کو بھی ہٹا دے تو اللہ نے تمہارے اوپر ایسا انعام اور اکرام کر دیا, تمہارے اوپر ایسا کرم کر دیا کہ غلط عمل کا کوئی